بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کی آمد ہے، اور اس حوالے سے میں ایک پیغام جو ہے وہ اپنے تمام احباب کے لیے، خاص طور پہ جو کچھ مسائل سے دوچار ہیں، مثلا السحر المتجدد، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے میں کچھ پیغامات جو ہے نا وہ آپ کو ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے پیغامات ہیں کچھ اس حوالے سے۔ یعنی سحر المتجدد اسے کہتے ہیں کہ جو سحر رینیو ہوتا ہے، تجدید ہوتی ہے۔ تو تجدید السحر کے لیے جو ساحر ہوتا ہے وہ اسلامی شعائر، یعنی جیسے عید الاضحیٰ ہے، رمضان المبارک ہے، حج کے ایام ہیں، اور اسی طرح عبادات کے ہمارے جو دن ہیں، اور اسی طرح محرم الحرام میں چونکہ اس میں کچھ ایک مسلمانوں کی ایک جماعت یا ایک فرقہ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کو جو ہے وہ اپنی عبادات کے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ حرمت کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کچھ اسلامی شعائر ہیں جن میں جادوگر جو ہیں وہ تجدید السحر کا عمل جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں۔ تو تجدید السحر کے لیے ہمارے جو فار ایگزامپل کہ اگر میں کہیں متاثر ہوں، یا مجھے کوئی سحر ہوا، مجھے کوئی جادو کا مسئلہ ہوا، یا کوئی پرانا میرے اوپر جادو تھا، تو اس جادو کی رینیول جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو تجدید کرنے کے لیے ساحر جو ہے وہ یقیناً آپ کے اوپر کیے گئے سحر کو ان دنوں میں ضرور وہ تجدید کرے گا۔ اس کے لیے خون جانور، یعنی وہ جانور جو آپ کے یعنی جو آپ نے قربانی کے لیے خریدا ہے، اور اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو حاصل کرے گا، اس میں سے خون اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے، بکرے کی جو ران ہے اور بکرے کی جو یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ، جو وہاں پہ ایک پٹھا ہوتا ہے، اس پٹھے کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اس جانور کی جو سری ہے، سر ہے اس کا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی طریقے سے اس شخص کے یعنی نومینیشن جو تھی اس قربانی کے ساتھ، اس قربانی میں سے کچھ حاصل کر کے اس سحر کو دوبارہ رینیو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے جانور کو ضرور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آیت بھی ایک پڑھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری قربانیاں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول کرنے والا ہے، اور قربانیوں کے قبول ہونے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے التقوی۔ اگر تقوی موجود ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانیوں کا جو خون ہے اور جو گوشت ہے اور جو ان کی کھال ہے اور جو ان کی استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ نہیں پہنچتی، اللہ کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو آپ نے کس اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اسی اخلاص کے ساتھ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ ان کو محفوظ کریں، اور ان چیزوں کو یعنی پختہ کریں، اور اس کی احتیاط کریں، اپنے جانوروں کے ان اعضاء کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ مثلا تلی ہے اور جناب کلیجی ہے، اور اسی طرح اس کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء حاصل کرنے کے لیے ساحر جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، خاص طور پہ عید کے ان دنوں میں۔ تو السحر المتجدد، وہ تجدید ہی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہ چرائی جا سکتی ہوں، یعنی آسانی سے وہ آپ کی چیزوں کو حاصل کر لے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ قربانی کے
اپنے جانور میں اپنے لیے بھی حصہ رکھیں، اقربا اور مساکین کے لیے بھی حصہ رکھیں، جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کے لیے ضرور حصہ رکھیں، ان کو اپنی ان قربانیوں میں اور اپنی اس خوشی میں ان کو ضرور شامل کریں، بلکہ ان کو گوشت کچا دیں، وہ اپنی مرضی سے پکائیں، مختلف طریقے سے پکائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی یعنی اس گوشت کو یہ مت آپ ہمارے ہاں نا یہ ایک ترتیب ہے بڑی عجیب کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے طول دیتے ہیں اس گوشت کو سنبھال کے رکھنے میں، کوشش کریں کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ کھا لیا جائے، لوگوں کو کھلا دیا جائے، تاکہ آپ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صحیح معنوں میں اجر کے مستحق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر تبھی دے گا جب آپ کا وہ گوشت، آپ کے اس جانور کا گوشت جو ہے وہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب روایت ہے کہ ہم اس گوشت کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کو جناب ترتیب دے کے رکھیں گے، جی ہم یہ عید کے چوتھے دن اور پانچویں دن اور چھٹے دن اور ساتویں دن، ایون کئی گھروں میں تو سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے، روٹین دیکھی ہے کہ پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتاؤں تو میں عید کے بعد تقریباً 15-20 دن کے بعد میں ایک گھر میں گیا تو یہی ہمارے قریب ایک شہر ہے وہاں پہ، تو میں جب ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا جی علی بھائی آج آپ کے لیے ہم نے اسپیشل گوشت جو ہے وہ تیار کیا۔ میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ کون سا مطلب گوشت ہے، کوئی ہرن کا گوشت ہے؟ نہیں جی قربانی کا گوشت رکھا ہم نے آپ کے لیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، آپ کو چاہیے تھا کہ قربانی کو گوشت کو جلد سے جلد تقسیم کر کے اپنے حصے میں آپ کو اجر کو سمیٹ لینا چاہیے، بلکہ آپ نے اس کو سمیٹنے کی بجائے آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا، جی مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ہم یہ والا گوشت پکائیں گے۔ تو قربانی کا گوشت پہلے دن بھی وہی ہے اور تیسرے دن بھی وہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو جتنا اس میں ڈیلے کریں گے یقیناً اس میں اجر نہیں ہے۔ پھر اس میں اجر کس چیز میں ہے کہ آپ نے کسی کو اطعم الطعام، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کھلا دیں، کسی مسکین کے پیٹ میں چلا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ بہت خاص نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے، اور یہ سب سے پہلے میرے لیے نصیحت ہے اور پھر بعد میں آپ سب افراد کے لیے ہے کہ ہم ان جانوروں کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر اور نصیب میں رکھے ہیں ہم ان کو جمع کریں، ان کے گوشت کو بنائیں اور بڑی قربت اور بڑی چاہت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ان کی قربانی کریں۔ اور اپنے جانوروں کی قربانی کرنا یہ تو ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی ان چیزوں کو قربان کرنا ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہم اعمال کر رہے ہیں، غلط اعمال کر رہے ہیں، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہی، وہ چیز اصل اس کی جو اصل بنیاد تھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ تو السحر المتجدد، اس سے بچنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسی صورت میں اور خاص طور پہ یہ جو 13 ذی الحج تک کے جو دن ہیں یعنی ایام تشریق، جس میں آپ تکبیرات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ یہ قبولیت کے دن ہیں، کثرت سے ان دنوں میں دعائیں کریں، کثرت سے ان دنوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنوں کو معاف کر دیں، اپنوں کو معاف کر دیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں، مضبوط کریں، بہترین ان تعلقات کو بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو احسان اور سلوک کرنے والے ہیں اللہ اس احسان اور سلوک کو قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔